بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے اس کے لیے، باقی تو سب کو پتہ ہے کہ میری ریکویسٹ کیا ہوتی ہے، درود شریف کی۔ اچھا، جو نیو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے کہنا کہ چینل سبسکرائب کر دو، وہ تو آگے آئے گی نا بات، ابھی تو درود شریف پڑھیے نا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی اہلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور کیا حال چال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش باش، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور مجھ غریب بہن کو بھی یاد رکھا کریں دعاؤں میں۔ ایک آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دوسرے چینل سبسکرائب کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور تاکہ میں ایسے اسلامی واقعات روز لے کے آؤں، اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے جب سبسکرائبر آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، ویوز آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ چلو ہماری محنت جو ہے نا وہ رنگ لا رہی ہے۔ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے نا میرا، وہ فانی دنیا کے پجاری، بڑے حیرت انگیز ٹاپک ہے۔ میں نے تو پہلی دفعہ پڑھا ہے یہ، آپ لوگ بھی یقیناً پہلی دفعہ ہی سن رہے ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری سانس بیمار ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرے لیے ایک خاص قسم کا حلوہ خرید لیجیے۔ چنانچہ میں وہ خرید کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آ کر کہنے لگا، نانی جان سونا نگل رہی ہے۔ اللہ اللہ، حیرت کی بات ہے نا، سونا بھی کوئی کھاتا ہے؟ یہ سن کر جب میں ساس کے پاس گیا تو وہ حلوے کے ساتھ سونا بھی نگل رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کر اس کا ہاتھ روکا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے ڈر ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری بیٹی پر کسی اور کو بیاہ لاؤ گے۔ میں نے ایسا کہا، ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے کہا، تم قسم اٹھاؤ۔ چنانچہ میں نے اس کے کہنے پر قسم اٹھائی۔ اس کے بعد اس نے سونا کا جمع کردہ ذخیرہ میرے حوالے کیا اور انتقال کر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھانچہ نکالا، پانی چھڑک کر اس کو ہلایا تو اس سے تقریباً دینار نکل آئے جو اس نے مرض الموت میں نگل لیے تھے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، اتنی لالچ، اللہ پاک ہم سب کو اتنی لالچ سے بچائے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک بس اتنا دے دے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، مطلب اپنا گھر ہو، انسان کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو 2-3 وقت کی جو ہوتی ہے، اور بس پہننے کے لیے کپڑا ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فقیروں والی زندگی نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہ سونا جمع کر کے اس کو نگلنا شروع کر دے۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جھاڑو لگا کر اس کی مٹی جمع کرتا، پھر مٹی سے اینٹیں بناتا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ مبارک مٹی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میری قبر اس مٹی کی بنی ہوئی ہو، اینٹوں سے بنائی جائے۔ چنانچہ جب وہ مرا تو اس کی قبر اسی کی بنائی ہوئی اینٹوں سے تیار کی گئی۔ ذرا فیملی غور کیجئے، ذرا توجہ دیجئے۔ لیکن کچھ اینٹیں بچی، لوگوں نے انہیں ایک گھر کی تعمیر میں استعمال کیا۔ اتفاقاً بارش ہوئی، اینٹیں بکھر کر ٹوٹ گئیں تو سب میں سے دینار نکلے۔ لوگوں نے جا کر اس کی قبر کی تمام اینٹوں کو توڑا تو سب دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دنیا کی لالچ ہے، توبہ استغفر اللہ۔ پھر تیسرا، مجھے میرے بعض جاننے والوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک شخص کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس شخص کے پاس 1000 دینار کی رقم تھی جو اس نے کہیں دفن کی ہوئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوا اور اپنے لڑکے سے کہنے لگا، تیرا دوسرا بھائی فضول آوارہ ہے، بہن کی شادی ہو گئی تو وہ شوہر کے گھر ہے، فلاں جگہ 1000 دینار میں نے رکھے ہیں، میں صرف تجھے اس مال کا حقدار سمجھتا ہوں، میرے مرنے کے بعد نکال لینا۔ بیٹے کو جب معلوم ہوا تو اس نے باپ کے مرنے کا انتظار نہیں کیا، وہ 1000 دینار نکال لیے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا
بیٹے سے دینار لوٹانے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اتفاقاً وہ لڑکا بیمار ہوا۔ باپ نے بڑے اصرار کے ساتھ پوچھا، بیٹا وہ رقم کہاں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو تو بھی دنیا سے چلا جائے اور مال کا بھی کسی کو پتہ نہ ہو، جبکہ میں اپنے 3 بچوں میں صرف تجھے اس کا حقدار بنایا تھا۔ بالآخر بیٹے نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ دینار اس نے دفن کیے تھے۔ کچھ دنوں بعد باپ بھی بیمار ہوا۔ اب بیٹے نے اصرار شروع کیا، لیکن اس بار باپ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، یہاں تک مر گیا اور وہ مال گمنام جگہ دفن کا دفن رہ گیا۔ یہ ہوتی ہے دنیا۔ اللہ پاک ہمیں لالچ سے بچائے۔ میرا واقعہ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، فوراً بیل بھی آن کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم۔